نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فقال عليه الصلاة والسلام إن رسول الله قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلى فضيلة الجمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فود ذلك مرارا قال لا تغضب قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ وکھلاوے، ہے قرآن نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ وکھلاوے، جڑا پڑھے تے عمل چا کرے سیدھا جنت جاہیں پاوے۔ باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز گرامی قدر حاضرین، محترم بزرگوں، ساتھیوں، حضرات طلباء کرام، تمام معززین کرام، اہل محلہ، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کے توسط سے بھی، آج جمعۃ المبارک 6 دسمبر جامع مسجد فاطمہ میں ہم جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور نہ ہی ہمارا مقصد پند و نصائح کی گھڑی یا گھٹڑی اٹھائے صرف باتوں سے کچھ کہہ کر، کچھ سنا کر اور نماز کی ادائیگی تک پہنچ جائیں، بلکہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم جب کہ ہمیں اللہ پاک نے جمعہ کے دن مسجد میں آنے کی توفیق دے دی ہے، جمعہ کے دن ہم مسجد میں موجود ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق کچھ کہہ سکیں، کچھ بول سکیں، کچھ سن سکیں۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اب سن کر یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں، مجھ ناچیز کو بھی اللہ پاک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، بزرگوں، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن اپنے بھولے ہوئے سبق یاد کریں، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ان اعمال کو کرنے کے لیے جو ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے، جو ہم سے یا ہمارے سامنے وہ باتیں آ نہیں رہی،
تو ہم انہیں یاد کر کے اپنا ایمان تازہ کریں۔ دوستو بزرگوں، آج کا ہمارا یاد کرنا، آج ہم سب کا یہاں بیٹھ کر سننا اس عظیم ہستی، اس عظیم موحد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر خیر، جو موحد اعظم تھے، مشہور بت شکن تھے، اور سب سے بڑھ کر معمار کعبہ تھے، یعنی کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والے۔ میرے بزرگوں، دوستو، دنیا میں بڑا بننے کے لیے الٹے سیدھے داؤ پیچ بھی مل جاتے ہیں، سفارش سے نکموں کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں، نقل اور پیسے سے جاہلوں کی اعلیٰ تک ڈگریاں مل جاتی ہیں، دھاندلی اور فراڈ سے قانون ساز اداروں تک رکنیت حاصل ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا بننے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا کوئی حربہ نہیں چلتا، بلکہ مقرب اور محبوب بننے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، جس کا امتحان اتنا سخت ہوتا ہے اور اس کو پھر قرب بھی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف زبانی دعوے نہیں چلتے، بلکہ ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے، بار بار آزمایا جاتا ہے، کبھی کوئی تکلیف دے کر، کبھی کوئی امتحان ڈال کر، کبھی کوئی مصائب اور پریشانی دکھا کر، بتلا کر کہ میرا بندہ آزمانے پر، پرکھنے پر کیا کر رہا ہے، اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا صرف زبانی کلامی تاج محل تعمیر کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر ہم یقین لائے اور ان کو کوئی جانچ نہ لائے؟ ایسا یہ نہیں ہوگا کہ صرف ہم کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یا ہم بس یہاں تک کہہ دیں کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں، اصحاب اکرام کو مانتے ہیں، بزرگان دین کو مانتے ہیں، اللہ والوں کو مانتے ہیں، ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ صرف ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ماننے کے بعد پیروی کرنی بھی ضروری ہے۔ فرمایا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مان کر ہی چھوٹ جائیں، کہ بس اتنا کافی ہے کہ ہم نے یہ مان لیا، کہ جیسے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر۔ ایمان کے بعد اس پر عمل صالحہ بھی ضروری ہے۔ بولتے رہیں گے تو مجھے بھی کہنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو بھی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ ہر دور میں دستور رہا ہے، جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور مخلص ہونے کا دعویٰ کیا ہے،
اسے آزمائشوں سے ضرور گزرنا پڑا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور ہم نے جانچا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے، سو البتہ معلوم کرے گا جو لوگ سچے ہیں، البتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو، یعنی جھوٹے اور سچے برابر نہیں ہیں، یعنی جھوٹے اور سچے جیسے دن اور رات برابر نہیں ہیں، جیسے بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہے، جیسے بینا اور نابینا یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ اسی طرح صرف ماننا ہی کہ اللہ کو مانتا ہوں، بلکہ اللہ کی بھی ماننا۔ استاد کا شاگرد استاد کو مانے کہ میرے استاد ہیں، محترم ہیں، بچہ اپنے والد کو مانے، والدین کو مانے کہ میرے بڑے ہیں، میرے والدین ہیں، مگر شاگرد اپنے استاد کا کہنا نہ مانے، بچے اپنے والدین کا کہنا نہ مانے تو ان کی ویلیو ہوگی بھائی؟ بتائیں۔ استاد کہے کہ مجھے یہ کام کر کے دو اور بچہ کہے استاد جی بالکل جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر وہ کام نہ کرے تو وہ شاگرد کامیاب ہوگا؟ بولیں۔ اور والدین کہیں کہ ہمارے بچے یہ کام کریں، یہ میرا بچہ میری بچی میرے یہ مانے آپ، اور اگر ہم نہیں مانتے تو پھر ہم والدین کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جانچا ہے ان کو جو پہلے تھے، یعنی گزشتہ ماہ و سال میں صدیوں پہلے جتنے بھی لوگ آئے جن کو اللہ نے اپنا قرب دیا، جو اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکے، انہیں بھی آزمایا گیا، تکالیف آتی ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ علام الغیوب علیم بذات الصدور ہے، سینے کی گہرائیوں میں پرورش پانے والے خیالات تک واقف ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کون کھڑا ہے، کون کھڑا ہے، کون کھرا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، وہ تو جانتا ہے کون منافق ہے، کون مکار ہے، کون مخلص ہے، کون وفادار ہے، وہ تو جانتا ہے کون باتوں کا کھلاڑی ہے، کون صاحب اثار ہے، پھر اسے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس سوال کا آسان جواب یہ ہے، امتحان 2 درجے کے ہوتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ امتحان 2 درجے کے ہوتے ہیں، کبھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں یہ مطلوبہ صلاحیت ہے کہ نہیں، کبھی دوسروں کو بتانے کے لیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے واقعی اس میں یہ ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر والد اپنے سب سے ہونہار بچے کو یا استاذ اپنے ذہین شاگرد کو، استاد اپنے ذہین شاگرد کو دوسروں کے سامنے مشکل سوال کرتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کی بے عزتی کروں یا اس کو کم دکھلاؤں، بلکہ استاد کو یقین ہوتا ہے کہ میرا بچہ، میرا لائق شاگرد جس کو میں نے اتنا پڑھایا سمجھایا ہے، جب دنیا کے سامنے اسے پیش کروں گا تو یہ ہر بات میں اول آئے گا، ہر بات میں اول آئے گا۔ کیسے؟ یعنی سوالات کرے گا وہ، چونکہ بچے کو سوالوں کے جوابات آتے ہوں گے، استاد بھی اس بچے کو سامنے لائے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے میرا فلاں بچہ یہ کام کر دے گا، میرا فلاں شخص یہ کام کر دے گا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز آتی ہے تو وہ ضرور کر کے رہے گا۔ دوستو بزرگوں،
مختلف مشکل سوالات کر کے ذہن کو آزمانا، حتیٰ کہ وہ واقف ہوتا ہے، اس کا نقص اور کمال، اس کی خوبی برائی سامنے ہوتی ہے، پھر بھی بتانا چاہتا ہے کہ میں اس بچے سے، اور استاد کہتا ہے میں شاگرد سے اتنی محبت کرتا ہوں، واقعی محبت کا مستحق ہے، تو یہ دنیا کے سامنے جب آئے تو اسے سارے کمالات آتے ہوں، وہ فن کا ماہر ہو، جب آئے تو اس کی واہ واہ ہو جائے۔ تو اللہ بلا شبہ رب کریم جب اپنے کسی بندے کو عظمت اور مرتبہ اور جب شان دینا چاہتا ہے، محبوب عطا کرنا چاہتا ہے، تو اسے آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ دوسروں کو جسم پر ان کے تصور کو سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ جب وہ بندہ آزمائشوں پہ ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی تقرب میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج ہم جس عظیم ہستی کی بات کر رہے ہیں، جس عظیم موحد کی بات کر رہے ہیں، معمار کعبہ کی بات کر رہے ہیں، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا حضرت، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، انہیں دنیا اور قیادت کی منصب عظیم پر فائز کیا، دنیا کا امام بنایا، 4 دنگ عالم میں انہیں لازوال شہرت عطا کی۔ کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام میں کون سی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے وہ عزت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچے؟ رب کریم نے انہوں آزمائشوں کو تفصیل سے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ جن سے موحد اعظم دوچار ہوئے۔ اختصار سے وقت کم ہے، چیدہ باتیں ان کے بارے میں بتا کر ہم انشاءاللہ جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ دوستو بزرگوں، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا سنتے آ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں پر دین اسلام کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی آزمائشیں ان پر تکالیف صورت میں آئی ہیں، اگر اس سے ہم ہٹا دیتے ہیں یا اس کا ذکر نہ کریں تو ہمیں اسلام سمجھ بھی نہیں آتا۔ اور ہمارے لیے شاعر اسلام میں جیسے حج ہے، جیسے قربانی ہے، جیسے صفا مروہ کی سعی ہے، ان جیسے بڑے احکام بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ بھلے کعبے کا طواف ہو یا آب زمزم کا نکلنا، اور پھر قربانی جیسا عمل جو ہم مسلمان بقرہ عید پر کرتے ہیں، یہ سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے منسوب ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ آپ بتائیں۔ اگر ہم صرف حج اور قربانی کو اسلام سے الگ کریں تو کیا اسلام پورا سمجھ آ سکتا ہے ہمیں؟ بتائیں۔ قربانی ہر طرح کی تکلیفوں میں قربانی، آزمائش آتی ہے، کہیں مصائب آتے ہیں، ان پر کیسے مصائب آئے؟ تو قرآن مقدس اللہ کا کلام میں فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ، سو پورا کر دیا اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے، میں آپ کے سامنے حضرات ان آزمائشوں کا تفصیل سے ذکر تو نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ہر قسم کے امتحانوں سے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے امتحان درپیش آیا تو
تو آپ علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، جس گھر میں آنکھ کھولی، یعنی جس گھر میں آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، اور جہاں ہوش سنبھالا، آپ علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ میں آذر آتا ہے۔ بت پرست ہی نہیں، بت ساز اور بت فروش بھی تھے۔ اب بتائیں، ایک شخصیت جس گھر میں پیدا ہو، آنکھ کھولے، جب ہوش سنبھالے، اور جب اپنے ہوش حواس میں آئے تو ان کے سامنے ان کا والد صرف بت بنانے والا نہ ہو، بلکہ بت پرست بھی ہو اور بت فروش یعنی بت بنا کر بیچتا بھی ہو۔ انسان کے لیے خاندان میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے بغاوت کرنا۔ بے شمار افراد کی گمراہی کا بڑا سبب یہی ہے کہ ہم آباء و اجداد کی روایتوں پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میرے بڑوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے رسم نکالی تھی، ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے۔ دنیا میں یہی ہے نا کہ یہ کام، بھائی ہم کہتے ہیں، حدیث شریف میں پڑھا ہے، علماء بتاتے ہیں یہ کام غلط ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بڑوں نے کیا ہے، آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہم میں بھی اکثر یہ جاہلیت ذہن میں بھری ہوئی ہے۔ اگر کسی کو کرتا ہوا دیکھ لیا تو ہم کہتے ہیں ہم بھی یہ کریں، اچھا لگ رہا ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے نا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر چونکہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہم یہ کام کریں۔ تو اس قسم کی آبار قسم کی قرآن مجید نے جہالت اور عقل کا نتیجہ بتلایا ہے، پوری جرت کے ساتھ اس پر اس غلطی کو واضح کر دیا، اور سورہ مریم میں باپ کے احترام کا خیال کرتے ہوئے بڑی محبت سے، بڑے احترام سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس باپ سے مخاطب ہیں، اس باپ سے ان کا مکالمہ ہو رہا ہے، اس باپ سے جو بت شکن بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت ساز بھی ہے، بنانے والا بھی، بیچنے والا بھی، اور اس کی پرستش کرنے والا بھی۔ قرآن میں سورہ مریم رکوع نمبر 3 آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 فرمایا، بہت محبت سے فرمایا۔ پہلے تو اللہ فرماتے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر ہے، بے شک اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچا نبی تھا، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا اپنے باپ کو، یا ابت لم تعبد، اے میرے باپ، ما لا يسمع، لم تعبد ما لا يسمع، میرے باپ کیوں پوچھتا ہے اس کو جو نہ سنے نہ دیکھے، ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کام آئے تیرے کچھ۔ کتنی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا، جسے تو اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، کیا یہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے ابا جان، تو کیوں پوچھتا ہے ان کو، نہ وہ دیکھنے کے، نہ وہ سننے کے، اور نہ وہ تیرے کسی کام آنے کے۔ یہ کتنا احترام سے بات ہو رہی ہے اور کتنا با مقصد بات ہو رہی ہے۔ جو دیکھا وہی کہا۔ ذکر آیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب
ہوش سنبھالا تو انہیں ایسا ماحول ملا کہ جہاں ان کے گھر میں ہی بت بنا کر بیچے اور اس کے بعد اس کی پرستش بھی کی جا رہی تھی، یعنی بنانے کے بعد بیچنے کے بعد ان کی عبادت بھی کی جا رہی تھی۔ تو ایسے میں یہ بے جان بت جو نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، تو آپ اس کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بے چارگی کا جو عالم ہے، جو خود نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کسی کو بٹھا سکتے ہیں، نہ رکھنے کے بھی آپ کے محتاج ہیں۔ اے میرے بابا، آپ نے معرفت الہی کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا، یہ راستہ بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ آپ اس راستے کو چھوڑ کر میری اتباع کریں، یہ توحید ہے، سرچشمہ نجات ہے، نہ کہ ہاتھ سے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش کی جائے۔ آپ میری اتباع کریں گے تو میں آپ کو ہدایت نجات کے راستے پہ لگا دوں گا۔ میری اتباع اس لیے ضروری ہے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ آپ کے پاس دنیا کمانے کا علم ہوگا، پتھر تراشنے کا علم ہوگا، دوسرے علم ہوں گے، اور میرے پاس وحی آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے پاس کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے۔ معرفت اور ہدایت کا میرے پاس علم ہے، اللہ تک پہنچنے کا میرے پاس علم ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے بعد تیسرے رکوع کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اس سے متصل ہی بالکل اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے رب، ڈراتا ہوں کہیں آ لگے تجھ کو ایک آفت رحمان، پھر تو ہو جائے شیطان کا ساتھی۔ یعنی یہ نہیں ڈرایا کہ تم پہ عذاب قہار کا آ جائے، عذاب شدید آ جائے، تم پر بڑی تکلیف آ جائے، بلکہ کتنا قرآن پاک کتنی محبت سے بتا رہا ہے کہ عذاب من الرحمن، رحم کرنے والا بھی عذاب دے دیتا ہے۔ چونکہ جب اس کی سرکشی کی جائے اور بار بار جس کی نافرمانی کی جائے، وہ رحمان رب جب غصے میں آتا ہے تو پھر عذاب نازل کرتا ہے۔ سورہ مریم کی 44ویں آیت یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ، مجھ کو آئی ہے خبر کہ ایک چیز کی جو تجھ کو نہیں آتی، یعنی مجھ پر وحی آتی ہے، تجھے اس کا علم نہیں ہے جو تجھ پر نہیں آتی، سو میری راہ چل، دکھلا دوں تجھے راہ سیدھی۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی سوچ سے، شیطان کے کام سے، شیطان کی باتوں سے، شیطان کی عبادت سے دور ہو جا۔ کان للرحمن عصیا، ورنہ تو رحمان کا نافرمان ہو جائے گا۔ اب جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ فرما رہے نا رحمان کی عبادت کرو، شیطان کی عبادت صرف سمجھنے کا ایک نقطہ ہے۔ سمجھ گئے، میں سمجھا پایا تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ شیطان کی عبادت کیا ہے اور رحمان کی نافرمانی؟ شیطان کی عبادت، کوئی شیطان کے لیے نماز پڑھتا ہے میرے بھائی؟ بتائیں، ہے کوئی؟ شیطان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم، اس کا سجدہ کرتے ہیں؟ بتائیں، شیطان کو کیسے قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان؟ کوئی قصے کہانی نہیں گڑھ رہا میں۔ سورہ مریم دیکھ لیں آپ، دوسرا رکوع ختم ہوتے ہی تیسرے رکوع کی پہلی آیت سے کہ فرما رہے ہیں لا تعبد الشیطان۔ اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جن چیزوں میں آپ کو عبادت کے درجے تک لے جا کر کرواتا ہے، وہ کام شیطان کی عبادت میں کہے جائیں گے، یعنی وہ اللہ ان سے ناراض ہوگا۔ دنیا میں بھی دیکھیں، ایسے بہت سارے کام ہیں جن کو دین اسلام نے منع کیا ہے، جیسے
تعظیم کے سجدوں کے علاوہ اللہ کا سجدہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا ایسے سجدہ کرنا تعظیم ہی نہیں، ایسے بھلے وہ گھوڑے کا ہے، قبر کا ہے، کسی شخص کا ہے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کسی بھی قبر کا سجدہ اس پوزیشن میں کرنا کہ اس سے کچھ کام بن جائیں گے، یا یہ کچھ ہمارے کام بنا پائیں گے، یا میرے جھکنے سے مجھ پر نظر کرم کر دیں گے جو قبر میں پڑے ہیں، تو یہ شیطان کی عبادت ہو گئی۔ یہ کس کی ہو گئی؟ کیونکہ وہ آپ کو وہاں لے جا رہا ہے۔ مقصد آپ کا یہ نہیں تھا، مقصد آپ کا تھا کہ قرب، کیونکہ اللہ کا ولی ہے، اس کو میں احترام سے اس کی قبر کے سامنے جھکا جا رہا ہوں، ہاتھ لگا رہا ہوں، اور اس کے سامنے میں نے ہاتھ اٹھا لیے، جھکنا بھی اور ہاتھ اٹھا کے اس سے مانگنا جو خود جس کا دنیا سے ناتا کٹ چکا ہے۔ اگر وہ واقعی اس قبر میں ایک عام شخص ہے، یا جس بھی قرب اللہ نے اس کو اگر دیا ہے تو وہ اللہ کی مرضی، آگے جس شان میں ہے اس کو اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا کمالات سے چیزوں سے نوازا ہو، وہ اللہ جانتا ہے۔ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کا بھی سجدہ اور بشکل عبادت ساری، یعنی جو بھی شکل بنتی ہے، بھلے آپ احتراماً کھڑے ہوں ایسے ہی، اور اس کی اگر آپ کے دل میں پڑ گئی جگہ کہ شاید کچھ بن جائے گا، کسی بھی ولی اللہ کا نام ہم نہ لیں، مگر وہاں آپ موجود ہیں اور آپ کے دل میں خیال آ گیا، تو لا تعبد الشیطان، تو پھر کہہ دیں کہ عبادت شیطان والی لگ گئی، تو پھر ساری باتیں بیکار ہیں۔ دوستو بزرگوں، قرآن کی فصاحت پہ قربان جائیے، کیا فرمایا؟ عذاب من الرحمن، یعنی عذاب من القہار نہیں کہا، بہت زیادہ قہار، اور عذاب من الجبار بھی نہیں کہا کہ اور جب پکڑ لے، جب جکڑ لے تو کوئی چھڑوانے والا۔ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں تکلیف آتی ہے اور غرغرے کی حالت ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، دنیا سے جانے والا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر اس پر موت کا وقت آ گیا ہے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی دھاگا، کوئی منت، کوئی منوتی، کوئی دریوڑی، تلونگڑی، پتاشے، بریانی، گنتے جاؤ، اگر وقت مقرر آ گیا اس پر کوئی بچا سکتا ہے؟ بتائیں، بولیں۔ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ہو، وہ مصنوعی سانس سے اس کا سانس چلانے کی کوشش کر رہا ہو، وہ آکسیجن پہ رکھ لے، اگر وقت اس کا ختم ہو گیا ہے، اس کا دانہ پانی دنیا سے ختم ہو چکا ہے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے بچا نہیں پائے گی۔ یہ ایمان بنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید، اور آج ہماری بات کرنے کا مقصد اسی پوائنٹ کے اندر، اسی نقطے میں چھپا ہے کہ شیطان کی عبادت، اور پھر اس محبت کو بڑھ کر کے اگر آزمائش آ جائے، تکلیف آ جائے، تو بھی اس در کو نہیں چھوڑنا۔ اب شیطان کی بات کے لیے نہیں، وہ جب تکلیفیں آتی ہیں تو وہ اور بہت راستے دکھاتا ہے۔ ہمیں بہت سے شخص ملتے ہیں، آپ کی طبیعت صحیح نہیں، آپ کو فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، اب ڈاکٹروں سے علاج کروا کے تھک گئے ہو، تو اس کا دم ہے، پانی دم کروا لیں، اس کا کوئی ورد بتاتا ہے، کوئی ٹوٹکا ہے، لگ جاتا ہے، بہترین ہے نا، نمک ہلدی ہے، کتنی چیزیں ہیں بہترین، کسی پر 100% وہ لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان کی طرف، یہ نہیں ہے، کسی کا آزمودہ نسخہ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں، تو یہ ٹھیک کرے گا کون؟ اللہ، اپنے ان نباتات سے جن چیزوں کو اللہ نے بنایا، کہ آپ کا کوئی وہ بن، مگر ایک ہے کہ اس شکل کہ میرے کرنے والا تو اللہ ہے، مگر چونکہ جس کے پاس میں موجود ہوں اس نے کیا ہے، یعنی آپ کسی سے قرض حسنہ لیتے ہیں پیسے کی مد میں، یا کوئی چیز پر بندہ لیتا ہے، جیسے آج کل زمانہ ہے قسطوں پر سامان اٹھا لیتا ہے، تو جب تک آپ اس کی قیمت ادا نہیں کرتے، آپ جب تک مالک نہیں بنتے اس کے۔ وہ اگر آپ اس کی قسطیں روک دیں تو وہ لکھ کے دیتا ہے کہ میں اس کو اپنی طرف واپس بھی لے سکتا ہوں، اور آپ کے پیسے بھی وہ چاہے نہ دے واپس، کہ اگر تم نے قسط لیٹ کر دی، یا تم نے میرے جو معاہدہ کیا تھا اس پر آپ پورے نہیں اترے،
تو میں اپنا کاروبار آپ سے ختم کرتا ہوں۔ اور پیسے دینے والا جو قرض حسنہ دیا ہے وہ آپ کا پیسوں کا لین دین جس سے آپ نے کیا ہے، جس نے آپ نے مقرر کیے ہیں، سود نہیں، ویسے ہی قرض ہے۔ کسی نے کہا مجھے 1000 چاہیے، میں آپ کو 2-4 دن میں لوٹا دوں گا، اس نے 1000 ہی واپس آپ سے لے لیا، تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ مگر یہ 1000 دے کر آپ سے اور کام نہیں کروا سکتا۔